شام کے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں سے خوش گپیوں میں مشغول تھا۔ بچے کھانے سے فارغ ہو کر صحن میں کھیل رہے تھے۔ اڑوس پڑوس سے بھی کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ سب لوگ بے فکری سے اپنے معمولان زندگی میں مشغول تھے۔ مجھے کچھ عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ میں نے گھر والوں کو دیکھا، وہ بھی اس بو کو محسوس کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ بو شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے کچھ لوگ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہیں اور باقی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ابھی چند لمحے پہلے جہاں خوشیوں کا دورہ تھا، اب وہی بستی ماتم کا سما پیش کر رہی تھی۔ پوری بستی پر زہریلی گیس سے حملہ کیا گیا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر والوں کو اس طرح تڑپتے دیکھنا اور کچھ نہ کر سکنا، یہ سب دیکھنے سے پہلے میری جان کیوں نہ نکل گئی۔ میری سانس بھی اکھڑ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں سانس لینا چاہ رہا ہوں مگر نہیں لے پا رہا۔ آخر ہمارا قصور کیا تھا؟ کس جرم کی پاداش میں پوری بستی کو مٹا دیا گیا؟ آخر کیوں؟ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو موت کی وادی میں بھیج دیا گیا۔ آخر کیوں؟ ہم سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ آخر کیوں؟ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کب تک بستیوں کی بستیاں جاڑتی رہو گے؟ آخر کب تک؟ کیا ضروری ہے کہ کچھ عرصے بعد گھر کی فیومیگیشن کی جائے؟ کیا ہم کاکروچز کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ جواب دو ظالموں۔ ایک کاکروچ کی درد بھری اپیل۔